السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ العظیم. آئیے کچھ گفت و شنید سے بیشتر سب سے پہلے اپنے کریم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں تمام لوگ آواز بلند درود شریف کا نظر پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب ان ترضى بان تصلی علیہ. توبہ کی امید میں ہو چکے گناہ بہت یارا، توبہ کی امید میں ہو چکے گناہ بہت یارب، مہلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر. مہلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. اس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز ہی اقرار سے ہوا تھا. میں ایک درد لے کر اور اپنے تمام سامعین کے بیچ چند باتیں بڑی خوبصورت انداز پہ کرنا چاہوں گا. ایک درد ہے ہمارے افتخار عادل صاحب کی ذرہ نوازیاں اور تمام میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کی کرم نوازیاں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. والدین اپنے اولاد کے لیے اپنی زندگی کو فدا کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو اپنے اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ والدین فدا کر دیتے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں اور اپنی اولاد کی خواہش، اپنی اولاد کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ پیدا ہوئے تھے تو والد بہت خوش تھے، والدہ بہت خوش تھیں، ماں باپ کے چہرے پر شادمانیاں تھیں. کیا آج میری گھر، غور سے سننا میری بہن، بہت درد لے کر بات کر رہا ہوں، کہ آج میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، آج میرے گھر رحمت آئی ہے اور بیٹی خدا کی رحمت ہے. بیٹی پیدا ہوئی ہے، والد خوش ہے، والدہ خوش ہے. پیسے نہیں ہے غریب کے پاس، ادھار لے کر کسی دوسرے سے لے کر مٹھائیاں لانے لگا، لوگوں کو منہ میٹھا کرانے لگا. میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، خدا کی رحمت پیدا ہوئی ہے، خدا کی رحمت ہے. خوش تھا، دعوتیں کرنے لگا. مگر جب یہ بچی دھیرے دھیرے والدین اس کی پرورش کرتے رہے اور دھیرے دھیرے جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، 18 برس، 17 برس، 16 برس کی ایج پر جب پہنچتی ہے تو پھر آج کا جو ناسور انسٹاگرام، آج کا جو ناسور فیس بک، آج کا جو ناسور واٹس ایپ، جس کے رنگینیوں میں گم ہو کر 18 اور 17 برس کی عمر میں کسی غیر کے ساتھ بیٹی بھاگ کر اپنے بوڑھے باپ کو صلہ دے رہی ہے، کسی غیر کے ساتھ یہ بچی بھاگ کر نازیبا حرکت کر کے، گھنونی حرکتیں کر کے موبائل اور فیس بک اور انسٹاگرام پر اپنے فوٹو کو شیئر کر کے اور رومانس سے بھرپور غلط مناظر پیش کر کے اپنے باپ کو 18 برس کی عمر میں صلہ دے. بیٹا پیدا ہوا تھا، وارث آیا ہے، وارث خوش تھا باپ، وارث آیا ہے، مانو کہ پوری دنیا مل گئی.
बहुत कुछ मिल गया, ड्रीम्स है, सपना है, वारिस है, ये बड़ा होगा, हमारी हसरतों को और मेरी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा और इनकी आरज़ुओं की तकमील मैं करूंगा। दावतें करने लगा, मगर तकदीर का तमाशा, आज के नौजवान बच्चे, नौजवान नस्ल, जिसकी ना तो सोहबत अच्छी, जिसकी ना तो तरबियत अच्छी, जिसकी ना तो संगत अच्छी, जिसकी ना तो फ्रेंडशिप अच्छा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक और मोबाइल को अपने आप के हवाले करके जब 17 और 18 बरस की उम्र में पहुंचते हैं तो सिगरेट नोशी करके, ताश खेल के, शराब पी करके, बुराई करके अपने वालिद को सिला दे रहे हैं, अपने वालिद को सिला दे रहे हैं। ये तुम्हारी अम्मी, ये तुम्हारे अब्बू, ये तुम्हारे पेरेंट्स, ये तुम्हारे गार्जियन, ये तुम्हारे माता पिता, ये तुम्हारे वालिदैन एज ए टीम बनकर तुम्हारे लिए कोशिशें की, तुम्हारे ग्रूमिंग में लग गए, तुम्हारे रेसिंग में लग गए, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लिखाया, तुम्हें आगे पढ़ाया, तुम्हें खिलाया, तुम्हारी तरक्की के लिए सोचते थे, तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा दिए, दोनों टीम बनकर खून पसीना एक कर दिया। और तुम क्या कर रहे हो? जवानी की दहली पर कदम रखे, जरा सा पर निकला, तमाचा मारते हो, सताते हो। 18 बरस की उम्र में तुम इनसे रिवेंज लेते हो, तुम इनसे बदला लेते हो, तुम इनको जलील करते हो, तुम इनको सताते हो, तुम इनके आंखों में आंसू लाते हो। याद रखो, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वालिदैन वो हस्ती है कि जिसके बारे में कुरान में आया है कि तुम इसे उफ तक न कहो, और तुम तो तमाचा जड़ रहे हो, जलील कर रहे हो। जरा सोचो, जरा तसव्वुर करो, जरा इमेजिन करो कि इन्होंने तेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी। तुझे चलना नहीं आता था, तेरे हाथ थाम लेते थे, तो रोता था, तेरा रोने से पहले अपने गोद में ले लिया करते थे, और तुम्हें हर खुशियां देने के लिए इन्होंने क्या नहीं दिया। जरा तसव्वुर कर। आज पूछ जिनके वालिद नहीं है, पूछ जिनकी मां नहीं है, सुन, मां की अजमत को सलाम कर, वालिदैन की कदर कर। मां के कदमों के नीचे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नत है। बाप का इंतकाल हो गया, बाप इस दार पानी से कूच कर गए, मगर बाप की दुआएं जिंदा है। वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद की दुआएं जिंदा है, वालिद का प्यार जिंदा है, वालिद की शफकतें जिंदा है, वालिद की मोहब्बतें जिंदा है, वालिद का किरदार जिंदा है। माँ इंतकाल कर गई, माँ की दुआएं जिंदा है औलाद के लिए, माँ की वफाएं जिंदा है औलाद के लिए। बज़ाहिर तो ये नहीं है, मगर इनकी दुआएं जिंदा है। जो रात के अंधेरे में तुम्हारी तरक्की के लिए इन्होंने दुआ की थी, वो जिंदा है। जो रोजे की हालत में माँ बाप ने तुम्हारे लिए, औलाद के लिए दुआ की थी, वो दुआ जिंदा है। जो अफ्तार के वक्त बारगाह खुदा में अपने औलाद के लिए दुआएं की थी वालिदैन ने, और दुआ जिंदा है। जो तहज्जुद की नमाज में और पांच वक्ता नमाज में मुसल्ले पर बैठकर दुआएं की थी, आंखों में आंसू लाकर, और दुआ जिंदा है। तो वालिदैन नहीं है, मगर उनकी दुआएं जिंदा है। आप घर में है, कामयाबो कामरानी का फार्मूला तुम्हारे घर में है। तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो, और करीम आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नत तहता मिन अक़दामिही उम्महात। माँ की खिदमत कर, माँ की फरमा बरदारी कर, माँ को मुस्कुरा कर देख ले। खुदा की कसम, कभी रात में उठना और वालिद एक कमरे में सोए हैं ना, और सो रहे हैं, जिन्होंने
اپنے بازوؤں کو اور اپنے باہوں کو تیرے لیے پھیلا دی. سایہ بن کر تیری جیون کے لیے انہوں نے آگے آیا. ذرا سا ان کا حسین چہرہ کو دیکھ لے. اور ماں سوئی ہے نا, اور جا کر ماں کے چہرہ کو دیکھ لے تو خدا کی قسم حج مقبول کا ثواب ملے گا. حج مقبول کا ثواب ملے گا. جو ماں اور باپ کے حسین چہرے کو مسکرا کر دیکھ لے, حج مقبول کا ثواب ملے گا. کہاں ہو آپ سب؟ کیا کر رہے ہو آپ سب؟ بدلو. اپنے والدین کی عظمت کو سلام کرو اور ان کی قدر کرو اور برائیوں سے باز آ جاؤ. چونکہ ماں بڑی انمول ہے, ماں بڑی قیمتی ہے. ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور ایک آخری بات ہے میری ماں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو آپ بڑی عظیم ہو, بڑی قیمتی ہو. لیکن اگر میں پوچھوں تمام عورتوں سے کہ آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں, تو ہر ایک کہیں گے کہ ہاں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. جنت میں جانا کون نہیں چاہے گا؟ کردار ہو یا نہ ہو, عبادت کرتی ہو یا نہ, مگر جنت میں جانے کی خواہش ہے. اسی کے بارے میں اقبال نے کہا, بستر سے اٹھ کر مسجد نہ جا سکے اقبال, اور خواہش رکھتے ہو قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی. تو اے میری بہنوں, تم جنت میں جانا چاہتی ہو تو کہو گی ہاں, تو اپنا ایک ہاتھ اٹھاؤ. اور اگر تم تنہا جانا چاہتی ہو تو ایک ہاتھ اٹھاؤ. اور اگر تم اپنے خاوند, اپنے شوہر, اپنے سرتاج کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو دونوں ہاتھ اٹھاؤ. اٹھاؤ ہاتھ. تنہا جانا پسند کرو گی یا اپنے شوہر کے ساتھ؟ تو میں تو اندھا ہوں, آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا ہوں, مگر یہ مجمع بتائے گا کہ تمام خواتین کا دونوں ہاتھ اٹھ رہا ہے کہ میں جنت میں جانا تو چاہتی ہوں, مگر اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے خاوند کے ساتھ. تو سن, تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تمہاری جنت کہاں ہے بھائی؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کی خدمت جنت, ماں کی محبت جنت, ماں کی فرما برداری جنت. مگر تیرے شوہر کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو جب تمہاری شادی ہوتی ہے, آج کل کی بچیاں جیسے ہی شادی ہوئی اپنے شوہر کو الگ کر لیتی ہیں. خدا را میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ تمہاری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے, تو تیرے شوہر کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اپنے شوہر کو اپنی ماں سے کبھی الگ مت کرنا, اپنے شوہر کو اپنے اس کی ماں سے کبھی ڈسٹینس مت کرنا, اپنے شوہر کو اس کی ماں سے کبھی جدا مت کرنا. تمہیں الگ رہنا ہے, کوئی بات کی وجہ سے تم الگ رہ لو, لیکن اس کو اپنی ماں کی خدمت کرنے سے مت روکنا, اس کو اپنی ماں کی محبت کرنے سے مت روکنا, اس کو اپنی ماں کا رسپیکٹ کرنے سے مت روکنا, اس لیے کہ اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو وعدہ کریں, آج یہی ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں, تلخیاں, دراریں کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے ہم کچھ نہیں سمجھتے, ہم کچھ نہیں جانتے. ماں سے کبھی الگ مت ہونے دینا, الگ مت کرنا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہماری بچیاں آج آپ موبائل کو, انسٹاگرام کو اور واٹس ایپ پر جو آپ رنگینی تصاویر لگا کر جو سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہو, خدا کی قسم تم تو قیمتی ہو, تم تو گھر میں رہنے والی ہو, تم تو چار دیواری کے اندر رہنے والی ہو, تم تو حیا کا زیور ہو, تم تو انمول ہو, تم تو ادبھت ہو, تم تو قیمتی ہو, تم تو باحیا ہو, تم تو بانقاب ہو, تم تو باوقار ہو. تم اپنے تصویر کو ساجھا کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے تصویر کو نمایاں کیوں کرتے ہو؟ گریز کرو, پرہیز کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اور اپنی زندگی کو سنبھالو. خدا کی قسم کبھی اپنے شوہروں کو اس کی ماں سے الگ مت ہونے دینا, پیار کے ساتھ زندگی گزارو. جوان بچیوں اپنے والدین کی قدر کرو, جوان
बच्चों अपने वालिदैन की कदर करो। जब ये बेटियां कोई गलत काम कर देती हैं तो हम तो बाप गली से गुजरना पसंद नहीं करता। जो इज्जत था, जो वक़ार था, वो मलिया मिट हो जाता है। बच्चे सिगरेट पीते हैं, ताशा जुआ खेलते हैं तो बाप रास्ता बदल कर जाता है। समाज में एक मकाम है, सोसाइटी में एक मकाम है, एक इज्जत है। तो अपने वालिदैन का रिस्पेक्ट करें, उनकी मकाम, उनकी अजमत को समझे। बाप जन्नत का दरवाजा है, बगैर बाप को खुश किए हुए जन्नत लॉक होगा, लॉक रहेगा। बाप क्या है? जन्नत का दरवाजा, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत। तो माँ को नाराज करके जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते हो, और बाप को अगर नाराज करते हो तो जन्नत का दरवाजा ही लॉक होगा। मान लीजिए कि माँ और बाप दोनों की रजा में जन्नत है, दोनों की खुशी में जन्नत है। अस्सलाम वालेकुम।